خواتین و حضرات، میں آج یہ 10 سالہ جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی یہ تقریب ہے، اس کے اوپر میں سب سے پہلے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو، ان کی ٹیم کو اور پاکستان کے عوام کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جن کی قیادت میں 5 جولائی 2013 میں یہ MOU بیجنگ میں اس کے اوپر دستخط ہوئے۔ میں MOU کے بارے میں آپ کو پتہ ہے میرے کیا خیالات ہیں، لیکن یہ وہ پہلا MOU ہے جس نے حقیقت کا روپ دھارا۔ میں MOU کو جو میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے، ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ موسٹ آؤٹریجیس انڈرسٹینڈنگ، لیکن اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم تھا کہ یہ MOU دو ہمسایہ ملک برادر ملک چائنا کے صدر جناب شی جن پنگ اور میاں نواز شریف کے درمیان سائن ہوا، جس نے کہ عملی شکل اختیار کی، اور جس طرح کہ آپ نے دیکھا کہ 25.4 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہوئی CPEC میں کمپنیوں کی طرف سے اور چینی حکومت کی طرف سے، اور یہ ایک انتہائی شفاف منصوبہ ہے۔ بڑی بدقسمتی ہے اور بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ماضی قریب میں پچھلی حکومت نے اس میں سے نہ صرف بدقسمتی سے کیڑے نکالنے کی کوشش کی، بلکہ بدگمانی اور بیجا انتہائی بھونڈے بے بنیاد الزامات لگائے، جس سے کہ نہ صرف CPEC کی رفتار میں بہت کمی آ گئی، بلکہ پاکستان اور چین کے جو ہمالیہ نما جو تعلقات ہیں، جو کہ کبھی دشمن بھی اس میں کمزوری لانے کی وہ کوشش تو دور کی بات ہے، وہ سوچ نہ سکا، وہ دوست نما دشمنوں نے اس میں دراڑ ڈالنے کی کوئی کمی نہیں چھوڑی، اور ان تعلقات کو خراب کرنے کے لیے کوئی کسر نہ چھوڑی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ جب سے یہ مخلوط حکومت معرض وجود میں آئی ہے، ہم سب نے مل کر، تمام اس حکومت کے جو زعماء ہیں، انہوں نے مل کر پاک چین تعلقات کو دوبارہ اسی مقام پر لا کھڑا کرنے کے لیے مخلصانہ اور بہترین کاوشیں کی، اور آج الحمدللہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ دوستی وہی دوستی ہے جو کہ نواز شریف کے زمانے میں اور اس سے پہلے تھی، بلکہ انشاءاللہ اس میں اب مزید اضافہ ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ CPEC کا منصوبہ اب ایک نیا رخ اختیار کرے گا۔ اب ہمیں B2B ہمیں انشاءاللہ اسپیشل اکنامک زونز بنانے ہیں، جہاں پر صنعت کاری ہوگی، جہاں پر پیداوار ہوگی، وہاں پر ایکسپورٹس کریں گے۔ ہمیں زراعت کے میدان میں چین اور پاکستان کے درمیان بہت بڑی اب ایک اپرچونٹی ملی ہے، موقع ملا ہے، جس میں ہم چین اور پاکستان کا اشتراک زراعت میں اس کو آگے لے کے آئیں گے۔ گوادر پورٹ جو کہ بالکل ایک برف جم چکی تھی، ان کو ہم نے اس 1 سال میں بڑی کوششیں کر کے، تمام تر نامساعد حالات کے باوجود، کبھی ادھر سے مارچ ہونے جا رہا ہے، کبھی وہاں سے مارچ ہونے جا رہا ہے، کہیں وہاں دھرنا دیا جا رہا ہے، کہیں وہاں اپنا دھمکیاں دی جا رہی ہیں، کبھی یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ مت کرو، کبھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنا پاکستان جو ہے وہ خدا نخواستہ سری لنکا بننا جا رہا ہے۔ سری لنکا کے صدر نے تو پاکستان کی مدد کے لیے خود میرا ہاتھ پکڑ کے IMF کے MD سے بات کرائی،
اور جو دوست نما دشمن ہیں وہ یہاں پر یہ خیالی پلاؤ پکا رہے تھے کہ جناب پاکستان سری لنکا بن جائے گا. اس سے بڑی ملک دشمنی کی بدترین کوئی اور صورت ہو نہیں سکتی. میں اپنے ہم وطنوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں تو آج مل کر پاکستان کی معاشی صورتحال کو سنبھالنا ہے. ہم نے اب IMF کا معاہدہ انشاءاللہ 12 جولائی کو انشاءاللہ ہونے جا رہا ہے. سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو چکا, اس کے بارے میں تفصیل میں بتا چکا, یہاں دہرانا نہیں چاہتا. صرف اس پہ اکتفا کروں گا کہ چین نے جس طرح میں نے کہا کہ ہمارا مشکل ترین وقت میں ہمارا ہاتھ تھاما, $5 ارب چائنا نے ساورن لونز اور کمرشل لونز وہ واپس کیے. کس کی دوسری مثال دنیا میں کہاں ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے برادر ممالک سعودی عربیہ اور UAE نے ہمارا ہاتھ تھاما. اس کے ساتھ ساتھ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے ہماری بھرپور مدد کی, اور اب ڈار صاحب ان کی ٹیم کی بھرپور محنت سے 12 جولائی کو انشاءاللہ بورڈ میٹنگ میں امید ہے اپروول ہو جائے گی. اس کے لیے میں MD IMF اور ان کی ٹیم کا بہت دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک موقع ملا ہے پاکستان کو اب آگے بڑھنے کا. اور میں یہاں پر واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ IMF کی اب جو شرائط ہیں جس کی پچھلی حکومت نے دھجیاں اڑائیں, ہم انشاءاللہ اس کی بھرپور پاسداری کریں گے. اور انشاءاللہ یہ 9 مہینے کا جو پروگرام بنا ہے, جو لوگ یہ بد دعائیں کر رہے تھے اور چاہتے تھے پاکستان میں بیٹھ کے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے, الحمدللہ 9 مہینے کا پروگرام پاکستان مکمل طور پر سیکیور ہو چکا ہے, اور ڈیفالٹ کا دور دور تک کوئی نشان نہیں. اب ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے, اب محنت کرنی ہے, خون پسینہ بہانا ہے, پاکستان کے غریب عوام کو ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے, ان کو بچانا ہے مہنگائی سے. اور اشرافیہ اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے, اب ان کا فرض ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور دن رات محنت کر کے پاکستان کو اس کا کھویا ہوا مقام واپس دلائیں. میں آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں شارج افیئر کی خدمت میں یہ عرض کروں گا, لیٹس ناؤ ہیو دس resolve with new vigor and new commitment that CPEC will be again kick-started in various areas like agriculture, special economic zones, information technology, and of course building on our mineral resources which Pakistan by the grace of God is blessed with. We have not billions and trillions of natural resources Allah has blessed Pakistan with. We need to really explore them for the benefit of the people of Pakistan and the benefit of the two countries. With these words, I'd like to again thank you all, and I would like to thank Chinese companies, thousands and thousands of Chinese engineers and workers who came to this country, to Pakistan, leaving their families behind in Beijing and in other parts of China, and who worked here for years and did not worry about their families. This has been a wonderful relationship, a wonderful journey. Let's today resolve to continue with this journey. Pak Chin Dosti, Zindabad, Pakistan, Paindabad.